ایک ٹی وی سے میں آپ کا میزبان اصغر علی، پروگرام ایک پیج سے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے جو کہ ہماری قوم مختلف طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، مختلف موضوعات پر جو مختلف لڑائی کی جہاں اختلافی باتیں ہوتی ہیں، ہم ایک پیج سے ایک پیج پر اس بکھری ہوئی بٹی ہوئی قوم کو لا سکیں۔ تو آج اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے سینئر تجزیہ کار جناب منیر احمد خان صاحب، آپ کالم نگار بھی ہیں اور پروگرام کا حصہ ہیں ولایت احمد فاروقی صاحب، آپ بھی علم و ادب کی ایک معروف شخصیت ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں۔ تو منیر احمد خان صاحب، جس طرح کے عام انتخابات بالکل قریب آن پہنچے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عام انتخابات میں فری اینڈ فیئر ہوں گے، آزادانہ ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ عام ووٹر جو فیصلہ کرے گا آیا وہی نتائج ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے، لازمی بات ہے کہ ہارنے والا یہ بات کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ فیئر الیکشن ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں، اسی سے ملتے جلتے الیکشن ہوئے ہیں، ایسی کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اب جب ایک الیکشن ہوتا ہے تو اس میں ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جو ضیاء الحق صاحب نے پہلا الیکشن کروایا تھا، وہ غیر جماعتی الیکشن تھے اور اس میں آزاد لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو الیکشن ہوئے اور نواز شریف صاحب جیتے تو اس میں پیپلز پارٹی نے بھی اس بات کو کہا تھا کہ یہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو 18 میں اپنا نواز شریف صاحب کو عدالتی کے ذریعے انہیں پکڑایا گیا، انہیں یہ اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جس طرح جیتے اور وہ آئے، وہی جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا اسی طریقے کا اب عمران خان صاحب کے ساتھ۔ منیر احمد خان صاحب، سوال یہ ہے کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے سے ہی نا گیم پلان ہو چکا ہے کسی ایک خاص پارٹی کو حکومت میں لانے کا، جس طرح کہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ بھی ایک گریٹر گیم کا حصہ ہے، اس کو لا کے تو اس کو حکومت دی جائے گی۔ اور باقی جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پی ٹی آئی، عمران خان، اس کی پارٹی کی پکڑ دکڑ اور کاغذات جو نامزدگی تھے وہ بھی امیدواروں سے چھینے گئے، امیدواروں کو پکڑا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال میں آزادانہ الیکشن ہوں گے؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، وہ جو نواز شریف صاحب کو پکڑا گیا تھا وہ پکڑا نہیں گیا تھا، وہ جو انہیں جیل میں ڈالا تھا وہ جیل میں نہیں ڈالا گیا تھا، کوئی ایکٹنگ ہو رہی تھی۔ وہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا، جنہوں نے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہے، میں تو یہ عدالتوں نے ڈالا ہوا ہے، عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں۔ بھائی آئین اور قانون، آپ بات سنیں نا، کھل کے میں کیا بات کروں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں وہ اس ملک کی سلامتی چاہتے ہیں۔ اس ملک کو الیکشن ہے، عوام کا حق رائے دہی، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آزادانہ ہوگا ان کی مرضی سے؟ میں کہتا ہوں یہ آپ بات کرتے ہوئے ماضی کی تمام معاملات کو بھول جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جس طرح الیکشن نواز شریف کے ساتھ ہوئے تھے ویسے ہی الیکشن یہ ہو رہے ہیں، اس میں کون سی حیرانی کی بات ہے، کون سی پریشانی کی بات ہے؟ یہ ایسی اتنا نہیں مسئلہ ہوتا، ویسے ہی ہے۔ اچھا، ولایت احمد فاروقی صاحب، جس طرح الیکشن کا بن رہا ہے منظرنامہ کہ ایک بڑی پارٹی کو دور رکھا جا رہا ہے، بظاہر ایک ایسا لگ رہا ہے، اور آزاد جو امیدوار ہیں کوئی 3,500 بہت بڑی تعداد میں ایک الیکشن لڑ رہے ہیں، تو یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو الیکشن؟ مطلب اگر آزاد آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، یا ایک بڑی پارٹی الیکشن کا حصہ نہیں ہوگی تو پھر ان الیکشن کی افادیت کیا ہوگی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک پیج جو آپ کا پروگرام ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں اپنے بڑے میرے لیے محترم منیر احمد خان صاحب، انہوں نے بات کی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی جیلوں میں رہے ہیں. میری اتنی عمر ہے، اتنے الیکشن دیکھے ہیں درجنوں، کبھی ایسا نہیں ہوا ایک پارٹی کا سربراہ جیل میں اور الیکشن ہو رہے ہیں. آپ کس کریڈیبلٹی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کسی بندے سے جا کے پوچھیں کہ جیل میں ڈالنا ظاہر ہے اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو ایک پروسیس ہے، لیکن یہ کون سا الیکشن ہے کہ کسی کی کارننگ میٹنگ ہی نہ کی جائے اور کسی کے جلسے کروائے جا رہے ہوں، کسی کو پکڑا جائے کاغذات نامزدگی بھی نہ لیے جائے ہوں. کو جو مجرم ہے، جو جنہوں نے کوئی کیا ہے، ظاہر ہے ان کا ایک پروسیس چل رہا ہے، وہ چلتا رہے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں آپ کسی بندے سے بات کریں، کوئی ملکی سطح پر انٹرنیشنل سطح پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جیسے پول کہتے ہیں نا، ریگنگ ہو رہی ہے، کہ کسی کو آزادی نہیں ہے بات کرنے کی اور کوئی جو ہے وہ جلسے کر رہے ہیں. تو اس طرح میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کو فیئر الیکشن کوئی نظر آئے. اگر ہو بھی گئے، جو کہ 8 فروری کو ہونے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن ان حالات میں اگر مزید جسے لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں، اگر وہ ایک بڑی جماعت کو نہیں دی جاتی تو ظاہر ہے اس کے اوپر پھر الیکشن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ حالات اور خراب ہوں گے. اچھا، ناظرین کو بتاتا چلوں کہ فی الحال ہم اس ایک پیج پہ ضرور ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ملک کے لیے، قوم کے لیے ضروری ہیں. اور بات یہ ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ، جس طرح منیر احمد خان صاحب نے بھی کہا ہے، فاروقی صاحب نے بھی کہا ہے، ایک آزادانہ اور صاف و شفاف الیکشن ہے. تو جتنے بھی ہمارے محب وطن، جس طرح منیر احمد خان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری جو ملکی ملک کو چلا رہی ہیں وہ قوتیں بڑی محب وطن ہیں، تو ان محب وطن قوتوں سے ایک پیج پہ یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ آزادانہ، صاف و شفاف الیکشن کروائے جائیں، عوام کی حقیقی نمائندہ قیادت سامنے آئے تاکہ عوام اور ملک کے لیے بہتر ہو سکے. تو منیر احمد خان صاحب، یہ جو بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کر رہی ہے، جماعت اسلامی، ماسوائے، پی ٹی آئی کو تو ویسے ہی اب انہوں نے نشان تک چھین لیا ہے. تو ان جو بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا عوام کی سوچ بدلنے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ جی بات یہ ہے، تبھی فاروقی صاحب نے کہا کہ جی کارنر میٹنگ نہیں کرنی دی جا رہی. پی ٹی آئی کے تمام جتنے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں اپنی میٹنگیں کر رہے ہیں، محلوں میں جا رہے ہیں. یہ ایک افواہ کے اوپر جو پروگرام چلتے ہیں نا وہ غلط ہوتے ہیں. میرے علاقے کے جو ایم این اے ہیں وہ اپنی میٹنگیں کر رہے ہیں، نون لیگ کے بھی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی کر رہے ہیں. اگر جلسے نہیں ہو رہے تو عمران خان صاحب مقدموں میں ملوث ہیں، جو وہ جیل میں ہیں. اگر ان کا جلسہ نہیں ہو رہا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی، کوئی جلسہ نہیں ہو رہا. نواز شریف صاحب جب جیلوں میں تھے ان کے بھی جلسے نہیں ہو رہے تھے، وہ روز دھرنا کرتے تھے، روز جلسے کرتے تھے، روز معاملات ہوتے تھے. آپ جب تک تجزیہ نگار ایک سچائی کے راستے پر نہیں آئے گا، سچی بات نہیں کرے گا، ایک بات ایک پارٹ اگر نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے وہی اگر دوسرے کے ساتھ ہو تو اپنا ذکر کریں گے، اس کا نہیں ذکر کریں گے. آپ اس طرح نہیں ہوتا. ملک کو اگر آپ نے چلانا ہے تو ایک بات یاد رکھیں، اگر ایک پیج پہ لانا ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جس طرح الیکشن ہو رہے ہیں یہ الیکشن بالکل فیئر ہو رہے ہیں. اور اس کے اندر اگر یوں ہی کسی کو دینی ہوتی حکومت تو دینے والے دے سکتے تھے. بات یہ ہے کہ یہ الیکشن ہونے دیں، اس کے بعد پتہ چلے گا یہ فیئر ہے کہ. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو دفعہ 144 لگی ہوئی ہے یہ کن کے لیے ہے؟ پی ٹی آئی کے لیے ہے سر؟ باقی تو جلسے کر رہے ہیں. بھائی سب کے لیے ہوتی ہے دفعہ 144. اب میں یہ کہتا ہوں آپ مجھے یہ بتا دیں کون سے پی ٹی آئی کے بندے دفعہ 144 کے تحت پکڑے گئے ہیں. ابھی وہ جو بلوچستان کا وہاں پہ اسلام آباد میں وہ ایک ہو رہا ہے
وہاں بھی وہ دفعہ 144 کے تحت پکڑا گیا ہے. ملتان میں جاوید ہاشمی ورکر کنونشن کرنا چاہ رہا تھا تو رات کو اس کے گھر سے اٹھا لیا گیا سارا کچھ, کسی کو ورکرز کو آنے نہیں دیا گیا. اچھا تو آپ تو یہ تو پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا. نہیں وہ جاوید چلے گیا ہے, کب گئے ہیں وہ؟ نہیں وہ بات میں دیکھیں آپ, وہ مسلم لیگ نون کے ہیں جاوید ہاشمی صاحب, وہ تو وہ اگر دیکھیں وہ کئی حالات ہوتے ہیں. آپ ملتان میں اگر ایک بات ہو, اب اگر ایک مفرور آدمی کسی ڈیرے پہ بیٹھا ہے, وہاں وہ میٹنگ میں بھی بیٹھا ہے, پولیس اگر جائے گی تو آپ کہیں گے جی یہ پی ٹی آئی کے جلسے میں آ گئے. بھائی وہاں پہ آپ نے جس پہ ایف آئی آر درج ہوئی ہوئی ہے, آپ ایسا تو نہ کریں نا, پولیس نے تو وہاں آنا ہی آنا ہے. تو یہ معاملہ ہے. فاروقی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اصل بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی, جو کھل کھلا کے بات ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے یہ اس ملک کی مطلب محب وطن بھی ہے, وفادار بھی ہے, اور بہت ساری خدمات بھی ہیں. میرا خود خاندان پاکستان آرمی میں والد صاحب رہے, دادا جی رہے, اور پاور بھی ان کے پاس ہے. ایک پیج کا مطلب یہ ہے کہ آج پاک فوج کے جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر صاحب, وہ اس 25 کروڑ عوام کے لیے یہ جو لوگ سیاسی جماعتیں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی کریڈیبلٹی ہے تو وہ پاک فوج جو ہے ان کو اکٹھا کر سکتی ہے, ایک پیج پر لا سکتی ہے. اور جب تک ہماری تاریخ میں ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ سنتے رہے ہیں ایک پیج, لیکن پیج پہ آتے ہی جلدی پیج پھٹ جاتے ہیں. تو آج جو ہماری یہ ادارے ہیں یہ آگے بڑھ کے ان سیاسی جماعتوں کو, بکھری ہوئی قوم کو, جیسے اصغر صاحب آپ نے بات کی ہے, تو یہ طاقت جو ہے وہ لا سکتی ہے. اور اسی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری بھی ہے اور ملک کی بھی بہتری ہے, اور پاک فوج کی کریڈیبلٹی میں بھی اسی میں اضافہ ہو سکتا ہے. ہاں, بات فاروقی صاحب نے جو کی ہے, آپ نے کہا کھل کھلا کے بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ایک پیج پہ آنے کی. بات اتنی سی ہے کہ ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرنا پڑے گا. جو فوج کا کام ہے وہ فوج کو کرنے دینا چاہیے, جو سیاستدانوں کا کام ہے یا دیگر اداروں کا کام ہے وہ ان کو کرنے دینا چاہیے. اب فوج کا جو اصل کام ہے وہ کر رہی ہے, اصل کام تو سیاستدان نہیں کر رہے. یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ ملک و قوم کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے ایک پیج پر آئیں, اکٹھے ہوں, اور تاکہ ملک میں تبدیلی آ سکے. اپنا فاروقی صاحب, آپ ایک پیج کی بات کرتے ہیں سیاست میں, جمہوریت پہ. میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آ جائیں. کسی کا کوئی منشور ہوتا ہے, کسی کا کوئی منشور ہوتا ہے, سب کا منشور علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے, سب کی سیاست کے انداز علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں, سب کے معاملات علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں, اور ہونے بھی چاہیے. کوئی بندہ سوشلسٹ ہوتا ہے, کوئی بندہ مذہبی ہوتا ہے, کوئی ڈیموکریٹک کو پسند کرتا ہے. یہ ایسا ایک پیج, یا تو آپ ایک پیج کو کی وضاحت کریں. میں یہ سمجھتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کو ملک کی سلامتی, ملک کی ترقی, ملک کی خوشحالی کو مد نظر رکھنا چاہیے. ملک کے جن اداروں کی عزت کرنی ہے ان کی عزت بھی کریں, احترام بھی کریں. یہ تو ایک ماٹو ہوتا ہے, ایک منشور ہوتا ہے, ایک ملک کی پالیسی ہوتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آ جائیں تو مجھے وہ پیج کی ذرا ڈیفینیشن کر دیں. جی میں بالکل, اگر میں نے ایک پیج کی بات کی ہے, یہ ایک پیج اتنا وسیع خان صاحب لفظ ہے جس کے بے شمار معنی جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. اگر تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آئیں اور انصاف کی بات کریں, نا انصافی نہ ہو, تمام ادارے, تمام سیاسی جماعتیں, یہ بھی ایک پیج کی بات ہے. تمام سیاسی جماعتوں کا یہ بھی منشور ہو کہ ملک میں ایک معیشت جو ہمارا ایک ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ملکی مفاد کے اندر جو فیصلے ہیں وہ تمام سیاسی جماعتیں اس کو اون کریں. اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے, کوئی طاقت کرتی ہے, کوئی ادارہ کرتا ہے, تو تمام سیاسی جماعتیں ملکی معیشت کے حوالے سے ایک پیج پر آئیں, سب کو تائید کریں. امن و امان پروگرام میں طے کریں ہاں کہ فی الحال ایک نمبر پیج کیا ہونا چاہیے. یس, یہ میں بتا رہا ہوں نا, دو چیزیں میں نے بتائی ہیں. تیسری چیز امن و امان ہے.
تمام سیاسی جماعتیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، امن و امان کی، ملکی سلامتی پر کوئی اس کا کمپرومائز نہ، وہ اس پیج پر ہو. یہ ہوتی ہے ایک پیج پر، اور بہت ساری باتیں ہیں. نہیں دیکھیں، جو آپ نے بات کی نا کہ ہر جماعت کا ایک منشور ہے، یہ تو ایک ہے بات پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے، سوشل کانٹیکٹس کے حوالے سے ظاہر ہے ہر پارٹی نے اپنا ایک پروگرام دینا ہے. لیکن یہاں پہ ایک پیج کا مطلب یہی ہے کہ ہم لوگ کسی حوالے سے بھی ایک پیج پہ نہیں ہیں. مطلب اس ریجن میں، دنیا میں ہم ایک ناکام قوم اور ناکام ریاست کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ملکی سلامتی یا ریاست کی سلامتی کے جو ضامن ادارے ہیں ان کے ہاتھ بھی مضبوط کریں، نہ کہ مطلب ہم لوگ اپنی لڑائیاں لڑتے رہیں، اپنے مفاد لڑتے رہیں. ہمارے ساتھ ہندوستان دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، ہمارے ہمسایہ ممالک کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. وہ دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن گیا ہے ہندوستان، اور ہم لوگ جو ہیں ابھی تک بھی ایک دوسرے سے، یہ جو سیاسی پارٹیز جو ہیں ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے، یہ اپنے فیصلے خود نہیں کر رہی ہیں. تو اس سلسلے میں تو کم از کم عوام کی بہتری، عوام کی فلاح، ریاست کی ترقی کے لیے ہم لوگ ایک پیج پہ آنا چاہتے ہیں، اور یہی ایک پیج کا پیغام ہے. یہی ایک ٹی وی، ہمارا ٹی وی ہی ایک ہے. جب ہم اپنی ریاست اور ریاست کے عوام کی بہتری کے لیے ایک ہو جائیں گے، باقی کس کس طریقے سے ہونا ہے وہ منشور ہے ہر پارٹی کا، اور اپنے منشور پہ یا خود بھی عمل کریں. اب میں آپ کو کل کی بات بتاتا ہوں. بڑے جلسوں میں پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو نے کہا ہے جی کہ میری جب حکومت، اگر مجھے وزیر اعظم بنایا جاتا ہے تو کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں ہوگا. اور دوسری طرف شہباز شریف نے جلسہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ بھئی پہلے جو وڈیروں نے تمہارے سندھ میں یا تم نے جو جیلیں بنائی ہوئی ہیں، نجی جیلیں ہیں، پہلے ان کے قیدی تو رہا کرو. تو یہ ایک تضاد ہے ہماری سیاسی پارٹیز میں، یہ حقیقتیں ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تو وہ ہم چاہتے ہیں یہ ایک پیج پہ آئیں. کہ ہم ایک پیج کسے کہتے ہیں؟ ہمارا پروگرام کا نام ایک پیج ہے. ہم کیا یہاں سے کچھ طے نہ کر لیں کہ ایک پیج کسے کہنا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے جو اکابرین ہیں، جو مرکزی رہنما ہیں، انہیں اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ اخلاقیات کا بولتے ہوئے اپنے کردار میں، گفتار میں، اپنے عمل میں اخلاقیات کے پہلو کو اجاگر کریں تاکہ ہماری قوم ان سے کوئی سبق حاصل کرے. جب کوئی لیڈر اخلاق کے دامن کو نہیں چھوڑے گا اس کے مثبت نتائج معاشرے پہ پڑیں گے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے ایک پیج، اس کے اوپر سے ہم یہ میسیج دیں، یہ پیغام بھیجیں کہ ہمارے کم از کم ہمارے جو لیڈر ہیں وہ اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور کوشش کریں گے اس معاشرے کو اور اس بٹے ہوئے معاشرے کو ایک پیج پر لانے کے لیے. پاکستان زندہ باد.